السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے اوسمو ریگولیشن کو۔ شروع کرتے ہیں۔ اوسمو ریگولیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے ٹائپ آف ہومیوسٹیسس in which water and ions concentration is maintained in the cell and in the intercellular fluid۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوسٹیسس کی یہ ایک قسم ہے جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ واٹر اینڈ آئنس کی کنسنٹریشن، واٹر اور آئنس کی کنسنٹریشن کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مینٹین رہتا ہے کہاں پر؟ بٹوین دا سیل اینڈ انٹرسٹیشیل فلوئڈس، انٹرسٹیشیل فلوئڈ اور سیل کے درمیان، ورسز آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ کے مقابلے میں۔ دا کیمیکل کمپوزیشن آف دا باڈی فلوئڈ ڈیپینڈز آن دا بیلنسنگ دا اپ ٹیک اینڈ لاس آف واٹر اینڈ سولوٹ، کیونکہ جو ہماری باڈی کے اندر کیمیکلز کی کمپوزیشن ہے وہ واٹر کے اپ ٹیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے لوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک باڈی ہے یا ایک سیل ہے وہ کتنا پانی اندر لیتا ہے اور کتنا پانی باہر کی طرف چھوڑتا ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ اوسمو ریگولیشن انوالوز دا موومنٹ آف واٹر بائی اسموسس۔ اوسمو ریگولیشن میں اوسموسس کی پروسیس کے ذریعے واٹر کی موومنٹ ہوتی ہے۔ اوسموسس کی ڈیفینیشن کس طرح ہے کہ دا موومنٹ آف واٹر فرام ہائر کنسنٹریشن ٹوورڈ لوور کنسنٹریشن اکراس اے سیمی پرمیبل ممبرین۔ تو سیمی پرمیبل ممبرین کے اکراس اگر پانی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے فرام ہائر کنسنٹریشن ٹوورڈ لوور کنسنٹریشن، اس پروسیس کو ہم آسموسس کہتے ہیں۔ اور اوسمو ریگولیشن میں پانی کی موومنٹ ہوتی ہے آسموسس کے ذریعے۔ اب اوسمو ریگولیشن کیوں ضروری ہے؟ بیکاز پراپر بیلنس آف سولوٹ از آلسو امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو مینٹین واٹر موومنٹ، کیونکہ جسم کے اندر سولوٹ کی ایک خاص مقدار ہونی چاہیے۔ اگر سولوٹ بڑھ جاتا ہے تو پانی اور بھی جسم کے اندر بڑھے گا، اگر سولوٹ کم ہوتا ہے تو پانی کم پھر جسم کے اندر نہیں رہے گا۔ تو اس بیلنس کو ایک خاص رینج میں، ایک خاص سٹیٹ میں رکھنا، یہ اوسمو ریگولیشن کا مقصد ہے یا اس کا ایک کام ہے۔ اب اوسمو ریگولیشن کی پراپرٹی کی بیس پر ایک آرگینزم یا تو اوسمو ریگولیٹر ہوگا، اوسموسس کو کنٹرول کرے گا، یا اوسمو کنفارمر ہوگا جو اوسموسس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایسے اینیملز کو ہم اوسمو کنفارمر کہتے ہیں۔ اب پانی کا ریلیشن سیل کے ساتھ کیسا ہے؟ واٹ از دا واٹر ریلیشن ٹو سیل؟ اگر ہم اینیمل باڈی کو دیکھیں تو اٹ از کمپوزڈ آف 70% آف واٹر، یہ 70% پانی ہے۔ یہ 70% ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی میں سیل کون سی ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ برین سیل میں ہمارے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جسٹ این ایوریج ہے۔ برین سیل میں یا ادر سیل میں یہ ریشو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ فزیولوجیکل پراپرٹیز دیٹ آر آف سگنیفیکنس ٹو دا لائف، زندگی کے لیے کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو کہ ناگزیر ہے، ان میں سے ایک پانی ہے۔ اب پانی اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ باڈی میں جتنے بھی بائیو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جسم کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، واٹر ایکٹس ایز اے میڈیم فار دیم، تو پانی ان کے لیے ایک میڈیم کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو واٹر از اے یونیورسل سالوینٹ، اس میں بہت سے زیادہ ریئیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب دا فلوئڈ inside and surrounding the cell are composed of water، چونکہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ واٹر اس لیے ضروری ہے کیونکہ واٹر ایکٹس ایز اے میڈیم، ایک ذریعے کا کام کرتا ہے، ایک سالوینٹ کا کام کرتا ہے، اس لیے واٹر بہت ضروری ہے۔ تو اب واٹر صرف اکیلے باڈی کے اندر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ الیکٹرولائٹس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں نان الیکٹرولائٹس بھی ہوتے ہیں۔ الیکٹرولائٹس کون سے کیمیکلز ہیں؟ الیکٹرولائٹس وہ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جب ہم اس کو پانی میں ڈیزولو کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ آئنس جو یہ اس سے بنے ہوتے ہیں اس میں یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں، ڈیسوسیٹ ہو جاتے ہیں۔ نان الیکٹرولائٹ اس کے مخالف ہے، ان کنٹراسٹ ہے، یہ جب ہم اس کو پانی میں ڈیزولو کرتے ہیں تو یہ ڈیسوسیٹ نہیں ہوتے آئنس میں۔ تو باڈی کے جو فلوئڈ ہے، دا باڈی فلوئڈ انکلوڈ بلڈ،
جسم کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے اس میں بلڈ پلازما ہوتا ہے. فلوئڈ دیٹ ایگزسٹ ود ان دا سیل، سیل کے اندر کا جو فلوئڈ پارٹ ہے وہ ہوتا ہے. اینڈ انٹرسٹیشیل فلوئڈ دیٹ ایگزسٹ بٹوین دا ٹیشوز، اور انٹرسٹیشیل فلوئڈ بھی ہوتا ہے جو کہ ٹیشوز کے درمیان میں ایگزسٹ کرتا ہے. سو مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر پانی، الیکٹرولائٹ، نان الیکٹرولائٹس کے علاوہ بلڈ، پلازما، سیل کے اندر کا فلوئڈ اور ٹیشوز کے درمیان کا فلوئڈ مطلب انٹرسٹیشیل فلوئڈ، یہ سارے موجود ہوتے ہیں. The membrane of the body, both the membrane around the cell and the membranes made up of cell lining body cavity. مطلب ممبرین بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو سیل کا جو ممبرین ہے جس کو ہم نے لپڈ بائی لیئر میں اسٹڈی کرنا ہے، اور ساتھ میں جو کیویٹی کے ارد گرد بہت زیادہ سیلز ہوتے ہیں ان سب کا کلیکٹیولی جو ممبرین ہوتا ہے اس کو ہم سیل لائننگ کہتے ہیں. یہ دونوں سیمی پرمیبل ممبرین سے بنے ہوتے ہیں. اب سیمی پرمیبل ممبرین کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ممبرین ہے جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ ایلو کرتا ہے کہ آپ سیل کے اندر چلے جائیں، ویئر ایز کچھ چیزوں کو یہ ایلو نہیں کرتا کہ آپ سیل کے اندر چلے جائیں. سو اٹس اے ٹائپ آف ممبرین دیٹ allows certain solutes and water but typically it is impermeable to other solutes or solvents. تو ایسے ممبرینس کو ہم سیمی پرمیبل کہتے ہیں. کمپلیٹلی پرمیبل ممبرین وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو ایلو کرتا ہے، اس میں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتی کہ کچھ چیزیں اندر جا سکتے ہیں کچھ نہیں جا سکتے. تو سیمی پرمیبل میں پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ ایلو کرتا ہے کہ آپ سیل کے اندر جا سکتے ہیں، whereas certain solutes are not allowed to enter the cell. اب یہ چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سلوٹ، سالوینٹس، الیکٹرولائٹ، نان الیکٹرولائٹ، اس کی پڑھنے کی ایک ریزن ہے کیونکہ ہمارا باڈی آئسولیشن میں نہیں رہتا، یہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. سو whenever the body interacts with the environment، تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف مالیکیول یا کمپاؤنڈس موومنٹ کرتے ہیں. تو in this case if a body come in contact with the environment that has lower water concentration than the body and higher solute concentration than the water will move out of the body. So اس وجہ سے کیونکہ ہمارا باڈی کنٹینیوس انٹریکشن میں رہتا ہے ادر باڈی فور ادر انوائرمنٹل کنڈیشن کے ساتھ، سو اس وجہ سے اس کا پڑھنا ضروری ہے. دیئر از اے کانسٹنٹ ان پٹ آف واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ ان ٹو دا سسٹم. یہاں سسٹم سے مراد ہیومن باڈی یا اینیمل باڈی ہے. ایکسیس واٹر، الیکٹرولائٹ اینڈ ویسٹ آر ٹرانسپورٹڈ ٹو دا کڈنی اینڈ ایکسکریٹڈ. جو ہمارے باڈی میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں زیادہ مقدار میں جو ہماری باڈی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسیس وہ پانی ہوتا ہے، اور ویسٹ ہوتے ہیں وہ کڈنی کے ذریعے باڈی سے باہر کی طرف ایکسکریٹ ہوتے ہیں. اس کے ایکسکریشن کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ہومیوسٹیٹک کنڈیشن ہوتی ہے. اگر اس ہومیوسٹیٹک کنڈیشن میں ڈسٹربنس آ جائے، پانی زیادہ ہو جائے تو پانی باہر نکالنا پڑتا ہے. سملرلی اگر اس میں الیکٹرولائٹس زیادہ ہو جائے تو پھر ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے. تو یہ پروسیس باہر نکالنے کا اس کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ہومیوسٹیسس برقرار رہے. انسفیشینٹ فلوئڈ آر ٹیکن، اور جو چیزیں باڈی میں کم ہوتی ہے اس کو باڈی کے اندر لیا جاتا ہے. اگر باڈی کے اندر پہلے سے موجود ہو تو کڈنی اس کو ری ایبزارب کرتی ہے، اگر موجود نہیں ہو تو پھر ہم اس باہر سے لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بایولوجیکل سسٹم کانسٹنٹلی انٹریکٹ مینس کیونکہ باہر انوائرمنٹ کے ساتھ کنٹینیوس یہ اس کی ایکسچینج ہوتی رہتی ہے، ایکسچینج آف واٹر ہوتی ہے، ایکسچینج آف نیوٹرینٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم
by the way of consumption of food and water and through excretion in the form of sweat, urine and pieces. یہ کچھ میتھڈ دی گئی ہے جس طریقے سے ہم باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور پانی کی کمی یا زیادتی ان دونوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، مطلب کنٹرول کرتے ہیں۔ اب without a mechanism to regulate osmotic pressure or when a disease damages this mechanism, there is a tendency to accumulate toxic waste and water which can have dire consequences. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا اور باڈی میں کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی تو ہماری باڈی میں ٹاکسک میٹیریل کی ایکومولیشن ہو جاتی، یا کوئی ڈیزیز اگر باڈی کو ہٹ کرتی اور اس کی وجہ سے باڈی میں ہومیوسٹیٹک میکینزم یا واٹر سولوٹ بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا تو اس کے پھر ڈائر کنسیکوینسز ہوتے، اس کے بہت برے نتائج پھر سامنے آتے، مطلب ڈیتھ کی شکل میں، یا باڈی کی جو پراپر فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہی اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ اب اگر ہم میملین سسٹم کو دیکھیں، ہیومن باڈی میں دیکھیں تو ہیومن باڈی نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کیا ہے جس کے ذریعے نہ صرف ہم اوسموٹک پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اوسموٹک پریشر مطلب واٹر کا جو پریشر ہے ہیومن باڈی میں، نہ صرف ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ادر امپورٹنٹ الیکٹرولائٹس ہے ان کی ہماری باڈی میں جو کمپارٹمنٹ، اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ کہاں پر باڈی فلوئڈ ہوتا ہے، بلڈ پلازما، انٹرسٹیشیل فلوئڈ اور انٹرسیلولر فلوئڈ، تو ان سب میں ان الیکٹرولائٹ کی جو اسپیسیفک ریشو ہے اس کو برقرار رکھنا بھی ہماری میملین سسٹم یا ہماری باڈی نے اس میکینزم کو ایوالو کیا ہے۔ اب جو the volume of fluid compartment can also change temporarily، اور عارضی طور پر ہماری باڈی میں فلوئڈ کی جو والیوم ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ since the blood plasma is one of the fluid component، osmotic pressure have a direct bearing on blood pressure۔ اب اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ امبیلنس آ جائے تو اس کے ڈائر کنسیکوینسز ہے، مطلب اس کے بہت خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں سے یہ ایگزامپل یہاں پر لکھا گیا ہے، کیونکہ ایک فلوئڈ ہماری باڈی میں پلازما فلوئڈ ہے، سو ایف ہومیوسٹیٹک یا اوسمو ریگولیشن کا جو بیلنس ہے یا وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو اس کا ایک نتیجہ ہمارے پاس بلڈ پریشر کی شکل میں رونما ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، یا کم ہو جاتا ہے جس کو ہم ہائپو ٹینشن کہتے ہیں۔ ویسے آپ کے علم کے لیے اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے باڈی میں جو نارمل بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 ہے، 120/80، سو یہ ہمارے باڈی میں نارمل بلڈ پریشر ہے، تو یہ ڈسٹرب ہو گیا تو یہ اوپر کی طرف جائے گا اور یا پھر بہت کم ہوگا، جس سے وجہ سے ہمارے باڈی کی نارمل ایکٹیویٹی خراب ہوگی۔ اب اس سے پہلے ہم نے یہ بھی کہا کہ اوسمو ریگولیشن کی جو پراپرٹی ہے وہ جن آرگینزم میں ہوگی اس کو ہم اوسمو ریگولیٹر کہتے ہیں، ویئر یہ اینیمل زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ان کی باڈی میں جو سلوٹ کا، الیکٹرولائٹ کا، واٹر کا کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ باہر کی انوائرمنٹ کے مطابق ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان آرگینزم کو یہ کنسنٹریشن ایک سوٹیبل، ایک سٹیبل انوائرمنٹ میں یا ایک سٹیبل لیول پر برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس پرپس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، دے مسٹ یوز انرجی، تو یہ انرجی یوز کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر باڈی میں واٹر کی کمی ہے تو یہ باہر سے انرجی کی یوز کر کے واٹر جسم کے اندر لے کر آئیں گے، ویئرز اگر جسم میں سالٹ زیادہ ہے تو یہ جسم کی انرجی ATP کی شکل میں یوز کر کے اس سالٹ کو باڈی سے باہر کریں گے۔ تو اوسمو ریگولیٹر ایسے اینیملز کو کہتے ہیں جن میں اوسمو ریگولیشن کی ایبیلٹی ہوتی ہے، ایسے آرگینزمز کو ہم اوسمو ریگولیٹر کہتے ہیں۔ اوسمو کنفارمر اس کے اپوزٹ ہے، دوز اینیمل دیٹ کین ناٹ مینٹین دیئر باڈی واٹر اینڈ سلوٹ لیول، ایسے آرگینزم کو ہم اوسمو کنفارمرز کہتے ہیں۔ ایسے جاندار جن میں اوسمو ریگولیشن کی پراپرٹی نہیں ہوتی، ایسے آرگینزم کو ہم اوسمو کنفارمرز کہتے ہیں۔
ان آرگینزم کے جسم کے اندر جو پلیٹ ہوتا ہے اس کا اوسموٹک پریشر اور جسم کے باہر جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں اوسموٹک پریشر جو ہے وہ تقریباً سیم رہتا ہے. اس وجہ سے جو چیزیں باہر مطلب پانی باہر جو ہے اس میں سیلوٹ کا کنسنٹریشن جتنا ہوگا اتنا کنسنٹریشن جسم کے اندر ہوگا. ایسے آرگینزم کو اس کا بیلنس رکھنا ضروری نہیں، تو ایسے آرگینزم کو ہم اوسمو کنفارمرز کہتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پر ایک ٹرم یوز ہوا ہے آئسوٹونک. تو آئسوٹونک کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جو اندر جسم کے سیلوٹ اور سالوینٹ کا جو ریشو ہے وہ باہر سیم ہوگا، تو ایسے اس کوالٹی کو ہم آئسوٹونک کہتے ہیں. اب اس کی اوسمو کنفارمرز کی اگزامپل میرین انورٹیبریٹس ہے، جس میں سے کائنوڈرمز آتے ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی مرین ہے. اور اس کی کائنوڈرم کی اگزامپل ہے اسٹار فش، جس کو صحیح نام اگر دیا جائے تو اس کو سی اسٹار کہتے ہیں. دوسرا مسلس ہے، مسلس میں بھی انورٹیبریٹس کی اگزامپل ہے. مرین کریبز بھی انورٹیبریٹس کی اگزامپل ہے. لوبسٹر، جیلی فش، اسکیڈین، پریمیٹو کارڈیٹ میں جو آتے ہیں سی اسکواٹ، یہ سارے ایگزامپلس ہیں اوسمو کنفارمرز کی. اسکیلپس، انسیکٹس، ایگ فش، شارک، یہ سارے ایگزامپل ہیں اوسمو کنفارمرز کی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر اوسمو ریگولیشن اینڈ ڈفرینٹ انوائرمنٹس یا اوسمو ریگولیشن بیسڈ آن ہیبیٹیٹ یہ سب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ تھینک یو سو مچ فار یور لسننگ اینڈ join or subscribe to my channel. Thank you very much.